صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب کتاب الجماع والامامہ جاری ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ ہے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کی فضیلت کا بیان۔ پیچھے ہم نماز فجر، نماز ظہر اور فجر اور عشاء دونوں کا اکٹھا بیان جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو نماز عشاء کے بارے میں جو حدیث آ رہی ہے یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ دو الگ الگ حدیث میں ہم نے اس مضمون کو پڑھا ہے، یہاں پہ دونوں اکٹھی کر کے ایک اگلی حدیث ہے۔ حدیث ہے 626 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر وہ یہ جان لیں کہ ان نمازوں میں شرکت پر کتنا اجر ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہ وہ ضرور مسجد میں آئیں خواہ انہیں گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے۔ لَقَدْ حَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ، میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو اذان اور اقامت کا کہوں، المؤذن فیقیم، اذان اور اقامت کا کہوں، ثم آمر رجلا یؤم الناس، پھر میں کسی شخص سے کہوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، ثم آخذ شعلا من النار، پھر میں کوئی شعلے لوں، آگ کے شعلے لوں، فاحرق علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، اور ان لوگوں کے گھروں کو ان کے سمیت جلا دوں۔ استغفر اللہ ربی۔ تو یہ دو حدیث ہم الگ الگ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے زیادہ کوئی بھاری نہیں ہے، اس لیے کہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ دل کے اخلاص سے تو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ وہ تو صرف نمائش چاہتے ہیں، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے، لیکن وہ مسلمان معاشرے میں جو مسلمانوں والے فائدے ہیں وہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس لیے وہ نمازوں میں بامر مجبوری حاضر ہوتے ہیں۔ تو دن کی نمازوں میں حاضر ہونا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ان کے لیے، چلتے پھرتے چلے گئے مسجد، لیکن فجر اور عشاء جو ہے اس میں ظاہر ہے اپنے ذرا مشقت کر کے مسجد جانا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تاریکی اور اندھیرا ہوتا تھا مسجد نبوی میں، اس طرح کی روشنی اور بجلیاں تو نہیں تھیں، تو ان کا خیال تھا کہ اس تاریکی میں جانے کا کیا فائدہ، کسی کو کیا پتا چلا کہ ہم مسجد آئے ہیں نہیں آئے، تو اس لیے خام خواہ مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر جاتے بھی تھے تو بہت مجبور اپنے آپ کو کر کے کہ جیسے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے کہ مسجد جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تو اس وقت کے منافقین تھے، لیکن آج کے جو مسلمان ہیں وہ اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں، اور نہ ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ ہمارے گھروں کے اندر اتنی تعلیمات ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ جو عبادات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے اندر کتنے فوائد ہیں انسانیت کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، اور اللہ کے احکامات ہی کے اندر کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ اصل میں نظام تربیت ہے کہ جس سے ہم گزریں گے تو ہماری زندگیاں اچھی ہوں گی۔ اور دوسرا یہ کہ قدر و قیمت کا بھی احساس نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مسلم معاشرے میں پیدا کر دیا ہے، مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا ہے، تو کتنا بڑا احسان اللہ نے ہمارے اوپر کیا ہے، اور کتنی ہمارے دل میں اس کی قدر ہونی چاہیے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر ہمیں کہیں غیر مسلموں میں پیدا کر دیتا، ہندوؤں میں پیدا کر دیتا، کافروں میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ تو ہمیں ان ساری چیزوں کی قدردانی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر ایمان کی آبیاری کی ضرورت ہے تاکہ ہم منافقین کی طرح نہ ہوں، اپنے اسلام کی دل سے قدر کریں اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور جو فرائض اللہ کی طرف سے عائد کردہ ہیں ان کو پورے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی جو کیفیت تھی کہ میں اذان ہو جائے اور اقامت ہو جائے تو میں آگ کے شعلے لوں، اور اذان سن کے جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے گھروں کو آگ سمیت جلا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے محفوظ رکھے اور ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، بھائیوں اور بیٹوں کو ہم نمازوں کے لیے ترغیب دیں، نماز باجماعت کے لیے، اور انہیں مسجد کی اہمیت بتائیں۔ باب المساجد ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور انہیں ہم نمازوں کی جو اہمیت ہے اور نماز باجماعت کی اہمیت ہے اس سے آگاہ کریں، اور اپنے معاشرے کو ہم نورانی بنائیں۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں،
لیکن یہاں پہ دوسرے باب کے تحت دوسرے عنوان کے تحت آئی ہے اسنان فما فوقہما جماعت، کہ 2 یا 2 سے زیادہ آدمی بھی جماعت کے حکم میں داخل ہیں. یعنی اگر صرف 2 آدمی ہیں اور ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے تو نماز کا وقت ہو گیا تو ان دونوں کو بھی چاہیے کہ وہ نماز باجماعت پڑھیں. اور یہ حدیث ہے 627 اور حضرت مالک بن حویرث سے یہ روایت ہے. عن مالک بن حویرث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حضرت الصلاة فأذنا وأقیما، کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اذان اور اقامت کہنا. یہ 2 افراد کے لیے صیغہ فأذنا وأقیما، اور اذان کہنا اور اقامت کہنا. ثم لا یؤمکما اکبرکما، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث آئے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام تھے جو دین سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. کچھ دن رہے اور پھر انہوں نے جانے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ نماز باجماعت پڑھنا. اور یہاں 2 افراد تھے، حضرت مالک بن حویرث تو دوسرے ان کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک اذان کہے اور اقامت کہے، اور تم میں سے جو معمر ہو وہ تمہاری امامت کرائے. یعنی اگر 2 آدمی بھی ہیں تو وہ نماز باجماعت پڑھیں گے تو اس سے ان کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا. تو یہاں امام بخاری کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ نماز باجماعت جس کی فضیلت 25 گنا یا 27 گنا بتائی گئی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ افراد ہوں اور اکٹھے ہوں بہت سے لوگ تو تبھی انہیں اس کا ثواب ملے گا، بلکہ سفر کے اندر ہیں صرف 2 آدمی ہیں، سفر کے علاوہ بھی 2 آدمی ہیں اور کوئی نہیں ہے تو 2 آدمی بھی نماز باجماعت پڑھیں، انہیں اس کا ثواب مل جائے گا. ہاں البتہ اگر زیادہ لوگ ہو جائیں، جماعت بڑی ہو جائے تو اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہاں سے دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ اگر 2 بھی افراد ہوں تو وہ نماز باجماعت پڑھیں اور اس اجر کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں. پھر یہ حدیث اگلی ہے باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ وفضل المساجد، کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے اشخاص اور مساجد کی فضیلت کا بیان. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مسجد میں وقت مقررہ سے پہلے پہنچ جائیں اور مسجد میں بیٹھ کے نماز باجماعت کا انتظار کریں، تو اس انتظار کے وقت بھی انہیں نماز باجماعت کا ثواب ملے گا اور فرشتے یہ لکھیں گے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہو اور نماز پڑھنے میں بھی وقت باقی ہو. تو یہاں مساجد کی فضیلت بھی ہے کہ مساجد میں بیٹھ کے یا مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرنا نماز کا، اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے. حدیث ہے 628 عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم، ملائکہ تم میں سے کسی شخص پہ دعا پڑھتے رہتے ہیں، ما دام فی مصلی، جب تک وہ مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، ما لم یحدث، جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا. یعنی حدث سے مراد جو ہے وہ وضو کا ٹوٹنا ہے، مگر یا اس سے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو، یہ بھی حدث کے اندر آتا ہے. اور فرشتے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اس کی مغفرت فرما اور اے اللہ اس پہ رحم فرما. لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ ما لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ، کہ گھر لوٹنے سے اسے نماز کے علاوہ کوئی اور چیز روکے نہیں ہوتی. تو مطلب یہ کہ یا تو گھر والوں میں جانے یا گھر جانے سے کوئی اور چیز نہیں روکتی، اور دوسرا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو 2 چیزیں جب تک ہوں گی تب تک وہ جانماز پہ بیٹھا ہے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو یہ مسجد کی فضیلت ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں یا جانماز پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا ایک نماز پڑھ کے ختم کر کے دعا کے لیے بیٹھے ہیں، تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں. یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یعنی ہم نماز پڑھتے ہی اگر ہم خواتین ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ دعا ہوگی کہ ہم نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رہیں، ذکر اور اذکار کرتے رہیں. تو جب تک ہم مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تب تک فرشتے دعا کرتے رہیں گے، الا یہ کہ وضو ٹوٹ جائے یا کسی ضرورت کے لیے ہم اٹھ جائیں. لیکن جو مسجد میں بیٹھا ہے اس کے لیے ظاہر بدرجہ اولا یہ دعا ہوتی ہے. اور یہ مسجد کی فضیلت بھی ہے کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. ایک نماز پڑھ لی ہے، جیسے مغرب پڑھ لی ہے اور عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ظہر پڑھ لی اور عصر کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو اس صورت میں اس کو اتنی دیر تک نماز ہی میں لکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ترغیبات کو سمجھنے، ان سے فائدہ اٹھانے اور ان سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.